السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور غربت کی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا رب اس عمل کا اجر مجھے دے گا۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو خدا کو تو مانتا ہے مگر اپنے دولت اور شہرت پہ تکبر کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس نے دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا جنہیں اپنے والد سے بہت ساری دولت وراثت میں ملی تھی۔ ان میں سے ایک ساتھی نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اس کارن اس کا مال اپنے ساتھی سے کم ہو گیا، لیکن دوسرے نے اپنے دولت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا۔ آخرکار اس کے دولت پر آفت آ گئی اور اسے حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انہی دو لوگوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے مثال بیان کیجئے ان دو شخصوں کے بارے میں جن میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کو ہم نے 2 باغ دیے تھے انگوروں کے، اور ہم نے ان کی حفاظت کے لیے باڑ لگا دی تھی کھجوروں کے درختوں سے، اور ان درختوں کی باڑ میں ہم نے کھیتی بھی اگا دی تھی، اور یہ باغ خوب پھل دیتے تھے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے ان کے درمیان نہریں بھی جاری کر دی تھی اور اس کے لیے مال بھی مہیا کر دیا تھا۔ تو ایک روز اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں کثرت مال میں اور طاقت میں تجھ سے بڑھ کر ہوں، اور ایک روز اپنے باغ میں داخل ہوا تکبر کے ساتھ، اور وہ کہنے لگا کہ میں تو یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ میرا مال و دولت کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت بھی کبھی قائم ہوگی، اور اگر بالفرض قیامت قائم بھی ہوئی اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بہتر جگہ ملے گی۔ تو اس کے اس ساتھی نے کہا جبکہ وہ اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا، کیا تو اپنے اس رب کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے نطفہ بنایا اور پھر سوار کے پورا آدمی بنا دیا تجھے تیرے رب نے؟ لیکن میں تو ایسا نہیں ہوں کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک کروں۔ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو یہ کہتا، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے توفیق کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری مال و دولت اور اولاد تم سے کم ہے، قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بہتر چیز عطا کر دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے تیرا یہ باغ ایک چٹیل میدان بن جائے، یا اس کا پانی زمین پہ اتر جائے، پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، اور پھر اس کی ساری دولت اللہ کی عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ بھی خرچ کیا تھا وہ اس پہ ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ ٹوٹیوں کے بل گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور نہ تھی اس کے پاس کوئی جماعت جو اس کی مدد کر سکتی اللہ کے مقابلے پر، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکتا تھا۔ بس یہ بات ثابت ہو گئی، سارے اختیار کا مالک وہ اللہ ہے اور وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہے بہتر انجام۔ اس شخص نے خدا کے وجود سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ وہ خدا کے وجود کو مانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دوست نے اسے اللہ کے انکاری کا مجرم ٹھہرایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر صرف اس کے وجود سے انکار ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ گھمنڈ، فقر اور آخرت کا انکار بھی اللہ سے کفر ہی ہے۔ جس نے یہ سمجھا کہ بس میں ہی ہوں، میری دولت اور شان و شوکت کسی کی دی ہوئی نہیں بلکہ میری طاقت اور قابلیت کا نتیجہ ہے، اور میری دولت ختم ہونے والی نہیں، کوئی اس کو مجھ سے چھیننے والا نہیں، اور کسی کے سامنے مجھے حساب دینا نہیں ہے، وہ اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو صرف ایک وجود کی حیثیت سے مانتا ہے، اپنے مالک اور آقا اور حکیم کی حیثیت سے نہیں مانتا۔ حالانکہ اللہ پر ایمان اسی حیثیت سے خدا کو ماننا ہے، نہ کہ صرف ایک موجود ہستی کی حیثیت سے۔ یہ دولت تو اسی اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو وہ جب چاہے تب اسے لے لے۔ جنہیں دنیا میں کچھ شان و شوکت حاصل ہو جاتی ہے ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا ہی میں جنت مل چکی ہے، اب اور کون سی جنت ہے جسے پانے کی وہ فکر کریں۔